امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت زبیر بن سعید القرشی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعید بن مسیب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب عظیم تابعی ہیں، عظیم محدث ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین جب گزرے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی ہاشمی کو اور جوان ہاشمی کو نہیں دیکھا تھا جو ان سے زیادہ عبادت گزار ہو، اسی لیے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا گیا۔ آپ بہت زیادہ جو وہ عبادت گزار تھے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی جو ہے وہ جب امام زین العابدین کو دیکھا تو آپ اس ادب و احترام میں کھڑے ہوں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ورثہ ہے، یہ اہل بیت کی محبت، ان کا ادب اور احترام اور ان کی تعظیم، یہ ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ عظیم تابعی امام زین الدین عابدین کے ادب میں، ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی سارے ادب و احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ گرامی کا تذکرہ ہمارے سامنے کیجیے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کا تذکرہ چھیڑنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما ماتت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کفنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قمیصہ وصلی علیہا 70 تکبیرۃ، کہ جب حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص میں جو ہے وہ کفن دیا، اور ان کا جنازہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور 70 تکبیرات پڑھی۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں وَنَظَرَ فِي قَبْرِهَا فَجَعَلَ يَوْمِ فِي نَوَاحِ الْقَبْرِ كَأَنَّهُ يُوَسِّعُ وَيُسَوِّي عَلَيْهَا۔ پھر اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد ان کی قبر میں خود اترے، اور قبر میں ارد گرد جو ہے وہ آقا علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ فرما رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، گویا کہ آپ قبر کو جو ہے وہ کھلا فرما رہے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام ہے نا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو مالک کائنات ہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو خزائن کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، تو وہ قبر جو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بھی ہے، اس باغ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارے سے جو وہ کھلا فرما رہے تھے۔ اور سیرت ابن حشام میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں جو ہے وہ خود لیٹ گئے اور ان کی قبر کو متبرک کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا عمل دیکھ رہے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ میں نے کسی اور پر اتنی شفقت اور محبت فرماتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، اس کا سبب کیا ہے؟ سیرت ابن حشام میں بیان کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا جناب ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اس نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہو، ان کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اور مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ عورت میری اس ماں کی طرح تھی جس نے مجھے جنم دیا، جس نے مجھے
جنم دیا، اور بے شک میرے چچا جناب ابو طالب کام کاج کرتے تھے اور ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا، اور اس دسترخوان میں جب آپ کھانا لگاتی تو سب کے لیے کھانا رکھتی، لیکن میرے لیے زائد کھانا بچا کے رکھ لیتی، سب کو ایک بار دیتی، مجھے 2 بار دیتی تھی۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جِبْرِيلَ علیہ السلام أَخْبَرَنِي عَنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بے شک جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے رب نے ان کو جنت عطا کر دی ہے، ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ وَأَخْبَرَنِي جبریل علیہ السلام أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا، اور جبریل امین نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ رب تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی قبر مبارک پر جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں، جو ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مقام کس کا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد